الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قبل اس کے کہ میں کچھ بھی عرض کروں، سب سے پہلے میں یہ تحدیث نعمت اور شکریہ بجا لانے کا یہ ایک طریقہ کار ہے. میں سمجھتا ہوں جس طرح میرے سے گزشتہ جو خطیب ہیں انہوں نے اپنی بزرگوں کے حوالے سے شفقت کا جو دست مقدس ہمارے قبلہ بابا جی حضور ان کے بزرگوں کے اوپر پھر بحثیت خود مولانا صاحب حضرت فرما رہے تھے. جب سے ہمارے بزرگ بھی اس دنیا فانی سے، سب نے تو جانا ہی ہے، لیکن واقعتاً جب وہ خلا ایک آدمی اس مرحلے سے گزرتا ہے، وہ خلا پیدا ہوتا ہے زندگی میں، تو اس کو پر کرنا نیچرلی فطرتاً ناممکن ہوتا ہے. لیکن بعض میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نظر کرم ہوتا ہے، اور پھر حضور آقا دو جہان کا کرم کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے آدمیوں کو، کچھ ایسے بندوں کو انسان کی راہ میں ان کو اس طرف لگا دیتا ہے کہ وہ جو درد دکھ فطرتاً جو ہوتا ہے اس کے اوپر مرہم لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کچھ ایسے ہستیوں کو بیچتا ہے کہ اس کو، اسی لیے میں ابتداءً اس کا شکر بجا لانا بالکل فرض بن جاتا ہے. میرے ساتھ پچھلے یہ ایک سال گزرا ہے. قبلہ والد محترم تمامی احباب جانتے ہیں اچھی طرح، قبلہ مفتی محمد منیر الزمان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے جانے کے بعد کچھ ایسے ہی مراحل آئے، خاندانی طور پہ، مذہبی طور پہ، مساجد کے انتظامیہ کے حوالے سے، اپنے ذات کے حوالے سے. اور میں نے بارہا مرتبہ یہ بالکل کہتے ہیں ہمارے مولانا حازم چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ایک تقیہ کلام ہوتا تھا، آپ اکثر جانتے ہیں. وہ فرماتے کہ تو میں بالکل یہ ٹرو بات کرنے والا ہوں. ایسا ہی نہیں خلیفہ صاحب، آپ تو الحمدللہ شروع سے ان کے ساتھ تھے. تو یہ میں اپنی دل کی باتیں آپ کے سامنے، بالکل مختصر وقت ہے جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی، اس کے اوپر بھی ایک نقطہ ہے کہ بس عبداللہ صاحب تشریف فرمائے، ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں. تو یہ ٹرو بات یہ ہے کہ میں جب پریشان ہوتا ہوں اور ہوا ہوں، اکثر قبلہ بجے حضور کے مزار انوار پر جاتا ہوں، وہاں پر فاتح خوانی ہوتی ہے جس طرح بھی ہے. لیکن میری اپنی خامی سمجھ لیجئے، وہ تسکین جو میں نے اس ہستی سے اور اس بارگاہ سے اور اس دربار سے جو مجھے ملی ہے ذاتی طور پر، یہ اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اکثر یہاں پر قبلہ بابا جی حضور کے مرید ہیں، یہ آستانہ ہے، یہ تحدیث نعمت، اور پھر من یشکر الناس من یشکر لم یشکر اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے مخلوق ان کے بندوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا تو اللہ کا شکریہ کس طرح وہ ادا کرے. تو اس شکریہ ادا کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. نہ مجھے تقریر کرنی آتی ہے، نہ میں خطیب ہوں، ادنا سا غلام ہوں، ادنا سا خادم ہوں. تو قبلہ بابا جی حضور آپ کو پھر صاحبزادہ صاحب دیگر حضرات اس باغ کو قیامت تک اس کو آباد رکھے. آپ کا اس شہر میں وجود اور بالخصوص یہاں اس مرکز کو آباد کرنے کا، میں سمجھتا ہوں جو آیا کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کے اوپر میں اسی کی طرف میں اب جاؤں گا کہ صوفیاء کرام کا طریقہ ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ بڑے حکمت کے ساتھ
اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ تبلیغ دین کی، بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ قبلہ رحمت صاحب نے، مولانا محمد صدیق کوثر صاحب نے حکم دیا انگلش میں بیان کروں، 7 منٹ دیے، 4 منٹ ہو گئے۔ میسج میرا یہی ہے کہ صوفیاء کرام کا طریقہ کار، صوفیاء کرام کا طرز، ان کا اٹھنا بیٹھنا، اور لیکن سب سے اہم چیز جس مقصد کے لیے ان کے بزرگوں نے انہیں تربیت دی، انہیں علم دیا، انہیں اس طرف لگایا، وہی مقصد ہے دین کی طرف رغبت کرنا، دین کی طرف لوگوں کو لانا اور پھر اس کے ساتھ گامزن کرنا۔ ادع الی سبیل ربک، اللہ کی سبیل، اللہ کے راستے کو بلانے کا اگر طریقہ کار ہے تو حکمت اور خوبصورتی کے ساتھ، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، beautiful words and wisdom. Our Sufia, the thing that has made them all successful. We're here today, 2019, it's the middle of the summer. The masjid, alhamdulillah, is full to the brim. Inshallah, it will get more full. And we're mentioning people and we're remembering people who, many of us, myself included, those of you who are actually murids of Babaji and the family, many of you yourselves will never have seen those buzurg. You will never have physically seen them with your own eyes, and yet what are we doing here this afternoon? We've got the cricket on TV, we've got tennis on, we've got all sorts of other things, and yet still you've come here in the presence of Qibla Babaji. Why? To remember those great saints of the past. Those great saints of the past, they called to their way, to the way of Allah subhanahu wa ta'ala with wisdom. They didn't use just their intellects. They didn't just use their dimag, they didn't just use their heart. Actually, hikmah is a combination of your aql and your heart. Wisdom is a combination of harat hazra, knowing what is the situation in your contemporary time, knowing the hal, knowing the situation, knowing the state of the people who are in that community at that moment in time. I speak to a lot of non-Muslims, as many of you know. And one of the biggest criticisms they have is that this deen of ours, how can it be relevant to today? How can it be relevant to the challenges of today when the noble Prophet Muhammad ﷺ came and he delivered his message hundreds of years ago, post 1440 odd years ago has passed, and yet his message still lives. Why? Why it's here? Why? Why does his message live? Because we have two things. We have people who have his bloodline in their physical body. But the blood itself, because there are many people who say that we are Sadat. There are many people who say we are Sayyid. And we have ihtaram and love for all of them. That is our raison d'etre. That is the way that we have been taught. To have respect for the Ahl. But you know, when you have an Ahl of Rasul, when you have a person who has a blood lineage of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, direct lineage, but then he has that beautiful, beautiful, beautiful methodology, the beautiful way of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, shining from every single hair on his body, shining from every single word from his mouth, shining from every single action from his body. That is when you have true sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Our buzurgs, who we are so grateful, I can't say, especially to my youngsters, I can't tell you how lucky you are. How lucky you are that you have that direct link to the noble Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sat here in front of you. Don't think of this as being a small thing. Our noble Quran, and that's the message for today, and I want to conclude. I know time is exceptionally limited. The message is live by, follow by, respect by these people who have that link to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Think of your WhatsApp feeds, think of your social media feeds, think of the fitan that is in front of you right now. The only people that can guide you through those fitan are these people sat here in front of you today.
These people who have that direct link with the Prophet ﷺ, not just but with the bloodline, but through their actions, their words, their deeds, and every single aspect of their lives. That is why the Quran says, when you're calling to the way of Allah, call with hikmah. And these buzurg, they know what hikmah means. These buzurg know what wisdom means. They know because they can see into your hearts. They can see if this person is weak or strong, if he's able to listen to all of the things that I'm going to instruct him to do, or is he going to need some lesser medicine. They know your states, and according to your states and according to your situation, they will guide you in accordance to that. It isn't one size fits all. When we're dealing with the hikmah of the awliya, they see yanzur what? Binurillah. The wali of Allah is someone who sees with the light of Allah subhanahu wa ta'ala, and he can see your and my state of heart. And as a result of that, he will guide you accordingly. And I'm going to ask my brothers in tariqah. You know very well that I'm not bad directly to Qibla Pir Sahib. But the love I have for him and the love that he perhaps shows for me, I perhaps haven't received that from my own Astana. But I'm asking you, those who have given bay'ah, those who've sat in his company, you know, youngsters and elders alike, that whatever difficult situations that you've had, has he not been able to guide you? Has that guidance not been given to you? Sometimes by a word, a kind word, sometimes by a strong word, and sometimes perhaps just by a beautiful smile. We hope and pray that Allah subhanahu wa ta'ala protects the dignity, the honor, and the life of our great awliya al-ulama. Awliya al-ulama. I often quote, and I'm going to finish with this quotation. Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani, rahmatullah ta'ala alayhi, as we've just been hearing that Sayyidina Qibla Pir Sahib, Babaji Sarkar has, the lineage again is taken through Sayyidina Ghaus Pak radiallahu ta'ala anhu. And I want to finish with this sentence. Somebody said to me once, it's great that the ulama are respected. Qibla Sahib, Zal Sahib, आपकी नज़र ये जुमला, एक इतराज़ करने वाले तो बहुत करते, लेकिन एक सवाल किया था कि भी ठीक है, हम समझते हैं कि बड़ा अदब और एहतराम आप लोग करते हैं और ये अच्छी बात है, लेकिन ये ताज के ऊपर बैठाना, ये treating them like kings, this was the sentence, treating them like kings, you know, what is this? And this is the quote that I want to finish with. So the Shaykh Abdul Qadir Jilani, he tells us why we should treat them like kings. He says, ittabi' shayukh al-ulama. So the Shaykh Abdul Qadir Jilani ka jawab, ye jo adab wa ihtiram, unki ye taalimat, ke follow, ittabi', follow al-shayukh al-ulama, al-amilin bil-kitab wa sunnah. Follow the shayukh, follow the mashayikh, follow the buzurg, who are ulama, who have knowledge of kitab wa sunnah. Qibla Babaji Sarkar, we were in their presence the other day when I went to give salam for the first time, and they said their own habit is that if I haven't read something, at least read, a part of a book at night, then I don't sleep. And sometimes I'll go to places where they're in a house and they don't have a library, and I'll just ask them to give me even a piece of newspaper, let me just read that. And that is the way that we should be. I don't want to elongate my presence here too long. Let me just finish the quote and inshallah I'll take permission. So follow the shayukh al-ulama who are what? Amilina bi kitabi wa sunnah. And then for you and I, wa ahsin, make even better, hasin se, hasan se, ahsin, bahut khoobsurat banao. Kis cheez ko? अपना अदब इनके सामने को बहुत ही खूबसूरत बनाओ. Make your presence in the presence of the shayukh, make your adab and respect in the honor of the shayukh, make it so beautiful that whoever comes from outside can see that this beauty is not futile. This beauty has a purpose, and that purpose is what? To take people, like the Quran says,
بالحكمة والموعظة الحسنة to the way of our Lord Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات.